الرحیم۔ ظلم و ستم کے شعلوں میں جلنے والے ایک معصوم ذہن کی لرزہ خیز سرگزشت، آتش فشاں، ایپیسوڈ 4۔ وجدان پرتاپ سنگھ کی گود میں پلا بڑا تھا۔ وہ اسے چاچا کہتا تو پرتاپ سنگھ جھوم اٹھتا۔ عابد علی نے چند سال نوکری کی۔ اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ اس نے نوکری چھوڑ کر چائنا ٹاؤن میں جنرل اسٹور کھول لیا۔ اس سے پہلے اس نے پرتاپ سنگھ کے پڑوس میں وہ مکان خرید لیا تھا۔ مکان کی خرید اور اسٹور کھولنے کے سلسلے میں پرتاپ سنگھ نے عابد علی کی مالی مدد بھی کی تھی۔ پرتاپ سنگھ کی شادی 6 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن شادی کے 1 سال بعد زچگی کے دوران میں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے جس بچی کو جنم دیا تھا وہ بھی زندہ نہیں بچ سکی تھی۔ اس کے بعد پرتاپ سنگھ کے کئی دوستوں نے اسے دوسری شادی کا مشورہ دیا، لیکن پرتاپ سنگھ نے اب شادی کا خیال ذہن سے نکال دیا تھا۔ اس موضوع پر ایک روز عابد علی سے بھی بڑی گرما گرم بحث ہوئی تھی، لیکن پرتاپ سنگھ نے دوسری شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان سب کی زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی اور پھر اچانک ہی عابد علی کی زندگی میں بھونچال آ گیا۔ دارا کو دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ پرتاپ سنگھ نے اگرچہ اسے تسلی دی تھی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کی حفاظت کا بھی معقول انتظام کر دیا گیا تھا، لیکن انہیں کیا معلوم کہ موت گھات لگائے بیٹھی ہے، اور پھر موقع پاتے ہی موت ان پر جھپٹ پڑی تھی۔ وجدان کے ساتھ جو کچھ بیت رہی تھی، پرتاپ سنگھ کو اس کا احساس تھا۔ وہ بھی اس کرب سے گزر چکا تھا۔ وہ بھی چشم زدن میں اپنے ماں باپ سے محروم ہو گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے یہ صدمہ برداشت کیا تھا۔ اس نے اپنی بہن اور ماں باپ کی جلی ہوئی لاشیں دیکھی تھیں، انہیں چیختے اور تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، جبکہ وجدان نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو چیختے تڑپتے اور مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بڑا باہمت لڑکا تھا جو یہ سب کچھ سہ گیا تھا۔ ماں باپ کے معاملے میں دونوں بدقسمت ثابت ہوئے تھے۔ پرتاپ سنگھ اور وجدان میں یہ فرق تھا کہ پرتاپ سنگھ کے ماں باپ ایک حادثے کا شکار ہوئے تھے اور حکومت نے اسے معاوضہ بھی دے دیا تھا، جس سے اسے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع مل گیا تھا، جبکہ وجدان ایک مختلف صورتحال کا شکار تھا۔ اس کے ماں باپ قتل ہوئے تھے اور وہ اس دوہرے قتل کا چشمدید گواہ تھا۔ اس نے قاتلوں کو دیکھا تھا، انہیں پہچان سکتا تھا۔ قاتلوں کو بھی احساس تھا کہ وجدان انہیں پھانسی کے تختے پر پہنچا سکتا ہے۔ وہ یقیناً اس کی طاق میں ہوں گے۔ اس طرح وجدان کی زندگی کو بھی خطرہ تھا۔ اگرچہ اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا گیا تھا، لیکن پرتاپ سنگھ جانتا تھا کہ اس کے دشمن موقع ملتے ہی اس پر وار کریں گے۔ پرتاپ سنگھ گھر میں بھی سائے کی طرح وجدان کے ساتھ لگا رہتا، ایک لمحے کو بھی اسے اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیتا۔ وہ اگر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتا تھا تو بھی پرتاپ سنگھ اس کے پیچھے پہنچ جاتا۔ باہر 2 مسلح پولیس والے 24 گھنٹے موجود رہتے تھے۔ پرتاپ کے اپنے 2 گن مین تھے جو ہر وقت مکان کے آس پاس ٹہلتے رہتے تھے اور گلی سے گزرنے والے ہر شخص پر نگاہ رکھتے تھے۔ پرتاپ سنگھ کو اپنے کاروبار کی فکر نہیں تھی۔ کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے اس کے قابل اعتماد ملازمین موجود تھے۔ وہ خود بھی ٹیلی فون پر اپنی پارٹیوں سے بات کرتا رہتا تھا۔ اسے صرف وجدان کی فکر تھی۔ وہ اسے نہ صرف دشمنوں سے بچانا چاہتا تھا، بلکہ اس کی پرورش اس انداز سے کرنا چاہتا تھا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے قتل کا انتقام لے سکے اور اپنے دشمنوں کو خاک و خون میں لوٹا سکے۔ پرتاپ سنگھ نے کالج کی تعلیم کے دوران میں مارشل آرٹ سیکھا تھا
وہ بلیک بیلٹ تھا اور مزید آگے جانا چاہتا تھا، لیکن اس دوران میں اس کے ماں باپ کو وہ حادثہ پیش آ گیا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے جتن کرنے لگا۔ مارشل آرٹ سے اس کی دلچسپی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس کے پاس وقت نہیں تھا، اور اب اس صورتحال میں ایک بار پھر اس نے دل میں مارشل آرٹ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ وجدان کو بھی مارشل آرٹ کا ماہر بنانا چاہتا تھا تاکہ آئندہ زندگی میں اپنا دفاع کر سکے۔ اس شام وہ کئی روز بعد وجدان کو ساتھ لے کر گھر سے باہر نکلا۔ دونوں پولیس کانسٹیبل بھی اس کے ساتھ تھے اور پرتاپ سنگھ کے اپنے باڈی گارڈ بھی۔ اس رات پرتاپ سنگھ نے سینچری پارک شیرٹن ہوٹل میں ڈنر کا پروگرام بنایا تھا۔ یہ ہوٹل اس کے مکان سے خاصا دور تھا اور پرتاپ سنگھ نے اس کا انتخاب بھی اسی لیے کیا تھا۔ وہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ کسی کی نظروں میں آتے ہیں یا نہیں۔ ایک کار میں پرتاپ سنگھ اور وجدان سوار تھے۔ پچھلی سیٹ پر دونوں کانسٹیبل بیٹھے تھے۔ دوسری گاڑی پرتاپ سنگھ کے دونوں باڈی گارڈ تھے۔ دونوں گاڑیاں فورٹ کیننگ روڈ سے نکل کر کلیمنسی ایونیو پر آ گئیں اور تھوڑا ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد پینانگ روڈ پر مڑ گئیں۔ دونوں گاڑیوں کے درمیان تقریباً 3 گز کا فاصلہ تھا۔ اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھے ہوئے پرتاپ سنگھ کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ وہ سامنے لگے ہوئے آئینے میں پیچھے آنے والی باڈی گارڈز کی گاڑی پر بھی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ کار سمرسٹ روڈ پر امریکن ایکسپریس سینٹر کے سامنے سے گزرتی ہوئی آرچر ڈبلے وارڈ کی طرف مڑ گئی۔ اس وقت رات کے 8:30 بجے تھے۔ اس کشادہ سڑک پر ٹریفک کا ہجوم تھا۔ پرتاپ سنگھ بڑے محتاط انداز میں گاڑی چلا رہا تھا۔ ایک طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد کار ٹراملنسن روڈ پر مڑ گئی اور کچھ آگے جا کر ایک اور موڑ کاٹتے ہوئے سینٹ مارٹن ڈرائیو کی طرف گھوم گئی۔ سینچری پارک شیرٹن ہوٹل اس سڑک کے اختتام پر تھا۔ وسیع و عریض پارکنگ لاٹ پر گاڑی روکنے کے بعد وہ نیچے اتر آئے۔ دوسری گاڑی بھی ان سے کچھ فاصلے پر رک گئی تھی۔ دونوں پولیس والے باہر ہی رک گئے، لیکن پرتاپ کے باڈی گارڈز جو سادہ لباس میں تھے ان کے ساتھ اندر آ گئے۔ پرتاپ نے پہلے ہی میز بک کروا رکھی تھی۔ وہ جیسے ہی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے، ہیڈ ویٹر نے انہیں ان کی میز پر پہنچا دیا۔ وجدان اپنے ماں باپ کے ساتھ اکثر ہوٹلوں میں جاتا رہا تھا، لیکن یہاں وہ پہلی بار آیا تھا۔ اس کے لیے ہر چیز نئی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی میز پر کھانا سرو کر دیا گیا۔ کھانا سرو کرنے والی حسین ویٹریس نے بڑے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے وجدان کی طرف دیکھا اور اس کے گال پر ہلکی سی چٹکی کاٹ لی۔ کھانے کے بعد وہ تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے اور پھر اٹھ کر ہوٹل کے شاپنگ آرکیڈ میں گھومنے لگے۔ ایک گفٹ شاپ سے پرتاپ سنگھ نے وجدان کو 2-3 چیزیں خرید کر دیں اور پھر ہوٹل سے باہر آ گئے۔ دونوں کاریں ہوٹل کی حدود سے نکل کر سڑک پر آ گئیں۔ سینٹ مارٹن ڈرائیو کے اختتام پر پرتاپ سنگھ نے کار آرچرڈ بلیوارڈ کی بجائے ٹینگلن روڈ پر موڑ لی اور کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ آرچرڈ روڈ پر آ گئے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی اور بارونق سڑک تھی۔ تمام بڑے بڑے ہوٹل، شاپنگ سینٹرز، بڑی بڑی عمارتیں، نائٹ کلب اور کاروباری دفاتر اس سڑک پر اور اس کے آس پاس واقع تھے۔ یہ علاقہ شہر کا دل کہلاتا تھا۔ 8 بجے تک بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز کھلے رہتے تھے۔ دوسری دکانیں اور ہوٹل وغیرہ دیر تک کھلے رہتے تھے اور اسی طرح تقریباً آدھی رات تک یہاں رونق رہتی تھی۔
لیڈو تھیٹر سے ذرا پہلے ایک ٹریفک سگنل پر پرتاپ سنگھ کو گاڑی روک لینی پڑی۔ اس سے آگے دو گاڑیاں اور تھیں، پہلے ہی گاڑیوں کی قطار لگ گئی تھی۔ وجدان اپنی سیٹ پر بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ایک موٹر سائیکل کار کے قریب ہی آ کر رکی۔ موٹر سائیکل پر دو آدمی سوار تھے۔ وجدان ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دونوں چینی تھے۔ آگے والے آدمی کے ہاتھ موٹر سائیکل کے ہینڈل پر جمے ہوئے تھے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ جیسے ہی وجدان کی نظروں میں آیا وہ چیخ اٹھا، چاچا، یہ ہے وہ گنڈا، اس نے مارا تھا میری امی کو۔ پرتاپ سنگھ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ موٹر سائیکل سوار چینی نے بھی وجدان کی چیخ کی آواز سن لی تھی۔ اس نے وجدان کی طرف دیکھا اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ سیدھا ہو گیا۔ موٹر سائیکل اچھل کر آگے بڑھ گئی۔ پرتاپ سنگھ اور پولیس والے بڑی پھرتی سے کار سے اتر آئے، لیکن موٹر سائیکل چوراہے پر پہنچ کر بڑی تیزی سے سگنل توڑتی ہوئی سامنے والے ٹریفک کے ہجوم میں غائب ہو چکی تھی۔ پرتاپ سنگھ اور دونوں کانسٹیبل دوڑ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ انجن اسٹارٹ ہی تھا۔ پرتاپ نے گاڑی کو گیئر میں ڈالا، کلچ پر پیر رکھ دیا۔ سگنل 1 منٹ بعد کھلا تھا۔ آگے والی دونوں گاڑیاں جیسے ہی حرکت میں آئیں، پرتاپ سنگھ نے اسٹیئرنگ موڑتے ہوئے کلچ چھوڑ دیا۔ گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے اچھل کر آگے بڑھی۔ پرتاپ سنگھ نے ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ ڈال دیا۔ گاڑی طوفانی رفتار سے دوڑنے لگی۔ اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا ہوا پرتاپ سنگھ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے اس موٹر سائیکل کی تلاش تھی۔ کراؤن پرنس ہوٹل کے موڑ پر پہنچ کر اس نے گاڑی روک لی اور گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ لیڈو تھیٹر سے کراؤن پرنس ہوٹل تک راستے میں دائیں بائیں کئی چھوٹی بڑی سڑکیں پھوٹتی تھیں۔ وہ موٹر سائیکل نہ جانے کس سمت نکل گئے۔ پرتاپ سنگھ دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارتے ہوئے بولا، تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا؟ ہاں چاچا، وجدان بولا۔ موٹر سائیکل پر جو شخص آگے بیٹھا ہوا تھا، اس نے ممی کو قتل کیا تھا۔ دوسرے کو میں نہیں جانتا، لیکن ان چہروں کو تو میں کبھی نہیں بھول سکتا جنہوں نے میرے ماں باپ کو مارا ہے۔ فکر نہ کر پتر، پرتاپ سنگھ نے کہا، یہ لوگ بچ کر نہیں جائیں گے۔ سوں رب دی، میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، میرا خیال ہے کہ وہ ہمارا پیچھا نہیں کر رہے تھے، محض اتفاق سے سامنے آ گئے تھے۔ تم انہیں پہچان کر چیخے تو وہ بدحواس ہو کر بھاگ گئے۔ اسی دوران دوسری گاڑی بھی ان کے پیچھے آ کر رک گئی۔ سویتر سنگھ نامی گارڈ اپنی گاڑی سے اتر کر ان کے قریب آ گیا اور پرتاپ سنگھ کی طرف کھڑکی پر جھکتے ہوئے بولا، کیا گل ہے جی، آپ اتنی تیزی سے وہاں سے کیوں نکلے تھے؟ ہم تو پریشان ہو گئے تھے۔ ایک بندہ نظر آ گیا تھا، پرتاپ سنگھ نے کہا۔ وجدان نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے چیخ کر مجھے اس کے بارے میں بتایا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ تو اپنی پھٹپٹی نکال لے گیا، لیکن میرے آگے دو گاڑیاں تھیں، مجھے سگنل کھلنے کا انتظار کرنا پڑا۔ سگنل کھلتے ہی میں نے گاڑی دوڑا دی، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ سویتر سنگھ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک موٹر سائیکل وہاں آ کر رکی۔ وہ پولیس کا سارجنٹ تھا۔ اسے دیکھ کر پرتاپ سنگھ کا دماغ بھگت سے اڑ گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ سڑک پر اس طرح گاڑی کھڑی کرنا خلاف قانون ہے۔ اس نے جلدی سے انجن اسٹارٹ کر دیا، لیکن اس دوران میں سارجنٹ موٹر سائیکل سے اتر کر اس کے قریب آ چکا تھا۔ وہ چینی تھا۔ تم کو معلوم اس طرح گاڑی کھڑی کرنا جرم ہے؟ معلوم جی معلوم، پرتاپ سنگھ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ غلطی ہو گئی سرکار، اس مرتبہ معاف کر دو، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ معاف کر دیا، چینی سارجنٹ بولا۔ ہم تم کو وارننگ دیتا، آئندہ ایسا غلطی مت کرنا۔ مانگتا نہیں مانگتا سرکار، پرتاپ سنگھ نے کہتے ہوئے گاڑی کو گیئر میں ڈال دیا
اور اسے ہلکے سے جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ اس دوران میں سویتر سنگھ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی گاڑی بھی حرکت میں آ چکی تھی۔ پیارے ویورز، آگے بڑھنے سے پہلے متھلا ناولز آن لائن کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ شکریہ۔ پرتاپ سنگھ کی کار کی رفتار ہلکی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ موٹر سائیکل سوار کہیں نظر آ جائیں، مگر وہ بھی اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ پہچان لیے جانے کے بعد بھی اسی علاقے میں گھومتے رہتے۔ گھر پہنچنے کے بعد پرتاپ سنگھ دیر تک سوچتا رہا کہ عابد علی اور شگفتہ کے قاتلوں نے ابھی تک غالباً یہ بات نہیں سوچی تھی کہ اس واردات میں زندہ بچ جانے والا بچہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اب جب کہ وجدان نے ان میں سے ایک کو پہچان لیا ہے، انہیں خطرے کا احساس ہو جائے گا اور وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ وجدان کے لیے اب خطرہ کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ ماں باپ کے قتل کے بعد سے وجدان اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ وہ پرتاپ سنگھ کے گھر پر ہی رہ رہا تھا، لیکن آج اچانک ہی اسے گھر کی یاد آ گئی۔ چاچا، وہ پرتاپ سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے اپنا گھر یاد آ رہا ہے، لے چلو نا مجھے۔ میں نے تمہارے مکان کی چابیاں پتہ نہیں کہاں رکھ دی ہیں پتر۔ پرتاپ سنگھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، میں صبح تمہیں لے چلوں گا۔ چابیاں پرتاپ سنگھ کے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ گھر بھی زیادہ دور نہیں تھا، ساتھ والا دروازہ تو تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر ٹال دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک ایک چیز کو دیکھ کر وجدان کو اپنے ماں باپ کی یاد آ جائے گی تو وہ رونا شروع کر دے گا، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور اس کی رات بے چینی میں گزرے گی۔ وہ وجدان کو بہلانے کے لیے دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ اس بے چینی کے بارے میں بھی اس نے کئی سوال کیے تھے۔ اس کی شکل میں کبھی نہیں بھول سکتا چاچا۔ وجدان اس کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اسے تو میں جہاں بھی دیکھ لوں گا پہچان لوں گا، اور ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ دارا نے اسے نام سے بھی مخاطب کیا تھا۔ وہ نام کیا تھا؟ وہ خاموش ہو کر سوچنے لگا، لیکن نام اسے یاد نہیں آیا۔ ابھی یاد نہیں آ رہا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی، لیکن یاد آ جائے گا۔ میں رات بھر سوچوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ دارا نے تمہارے ماں باپ پر حملہ کرانے کے لیے کرائے کے قاتلوں کی خدمات حاصل کی ہوں گی، اور وہ بھی ان میں سے ایک ہوگا۔ اگر اس کا نام معلوم ہو جائے تو اسے آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ زیر زمین دنیا میں میرے بھی کچھ جاننے والے ہیں، کسی نہ کسی سے اس کا پتہ چل جائے گا۔ فکر مت کرو چاچا، وجدان نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں نے اسے صورت سے پہچان لیا ہے تو اس کا نام بھی مجھے یاد آ جائے گا۔ اچھا پتر، پرتاپ سنگھ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اب تم سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ میں کب تک گھر میں بند رہوں گا چاچا؟ وجدان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرے اسکول کا کیا ہوگا؟ میری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ ابھی چند روز تک تو تمہیں اسکول سے چھٹی کرنی پڑے گی، جب تک یہ لوگ پکڑے نہیں جاتے۔ آزادی سے گھومنا پھرنا تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں تک تمہاری پڑھائی کا تعلق ہے تو ایسا کرو، کل سے میں تمہیں پڑھا دیا کروں گا۔ ٹھیک ہے چاچا، لیکن اگر یہ لوگ نہ پکڑے گئے تو کیا میں کبھی گھر سے نہیں نکل سکوں گا؟ وجدان نے کہا۔ وہ لوگ پکڑے جائیں گے، ضرور پکڑے جائیں گے، پرتاپ سنگھ نے جواب دیا۔ اگر قانون ان کا سراغ نہ لگا سکا تو میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ تمہارے ماں باپ کے قاتلوں کی تلاش کو میں نے اپنا مشن بنا لیا ہے۔ جب تک ان سے انتقام نہیں لوں گا مجھے بھی چین نہیں آئے گا۔ تم فکر نہ کرو، میں زندہ ہوں، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچنے دوں گا اور نہ ہی عابد علی اور پابو شگفتہ کے قاتلوں کو معاف کروں گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا چاچا، وجدان نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ہاں پتر،
پرتاپ سنگھ نے جواب دیا، انتقام ہم دونوں کا مشن ہے اور ہم اسے پایا تکمیل تک ضرور پہنچائیں گے۔ وجدان جواب میں کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے چھت کو گھورتا رہا۔ پرتاپ سنگھ بھی خاموش رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وجدان تو سو گیا، مگر پرتاپ سنگھ جاگتا رہا اور سوچتا رہا۔ صبح جب وہ بیدار ہوا تو وجدان پہلے ہی جاگ چکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ناشتے سے نمٹ کر پرتاپ سنگھ نے چابیاں اٹھائیں اور وجدان کو لے کر مکان سے باہر آ گیا۔ کچھ دیر تک وہ گلی میں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اسی دوران میں گلی میں رہنے والا کیقباد نامی ایک پارسی اپنے گھر سے نکل کر وہاں آ گیا۔ وہ لوگ کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر کیقباد کے جانے کے بعد پرتاپ سنگھ نے جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا اور عابد علی کے مکان کے گیٹ کا تالا کھولنے لگا۔ 2-3 منٹ بعد وہ مکان کے اندر موجود تھے۔ مکان کا دروازہ کئی روز بعد کھلا تھا۔ ہر چیز گرد آلود تھی۔ اسے یاد تھا شگفتہ صفائی کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ گھر کی ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ رکھی ہوئی اور صاف ستھری نظر آتی، مگر اب ہر چیز پر گرد جمی ہوئی تھی۔ پرتاپ سنگھ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ سسکیوں کی آواز سن کر چونک گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وجدان لاؤنج میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سسکیوں کی آواز بیڈ روم سے آ رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ وجدان آتش دان کے سامنے کھڑا تھا۔ کارنس پر اسٹین لیس اسٹیل کے خوبصورت فریم میں عابد علی اور شگفتہ کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ شگفتہ کی گود میں وجدان تھا۔ جس وقت یہ تصویر کھینچی گئی تھی اس وقت وجدان کی عمر 1 سال یا اس کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وجدان نے دونوں ہاتھوں سے فریم کو تھام رکھا تھا اور تصویر کو دیکھ کر سسکیاں بھر رہا تھا۔ پرتاپ سنگھ نے اس کے قریب پہنچ کر دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیے۔ وجدان پتر، وہ نرم لہجے میں بولا، مجھے معلوم ہے تمہارے دل پر گہرے زخم لگے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے بھی اپنے ماں باپ کی جلی ہوئی لاشیں دیکھی تھیں تو اپنے حواس کھو بیٹھا تھا، لیکن تم نے جس حوصلے سے یہ صدمہ جھیلا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اب صبر کرو پتر، جانے والے واپس نہیں آتے مگر اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ تم جس اذیت اور کرب سے گزر رہے ہو اس کا مجھے اندازہ ہے، مگر اب صبر کرو۔ حوصلہ اور صبر ہی اس دکھ کا علاج ہے۔ حوصلے سے کام لو پتر۔ اتنا حوصلہ کہاں سے لاؤں چاچا؟ وجدان کہتے ہوئے اس سے لپٹ گیا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ پرتاپ سنگھ اس کا کندھا تھپ تھپاتا رہا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ کتنی دیر بعد وجدان اپنی کیفیت پر قابو پا سکا تھا۔ وجدان پورے گھر میں گھوم رہا تھا اور ایک ایک چیز کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پرتاپ سنگھ اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہ دونوں ایک بار پھر بیڈ روم میں آ گئے۔ بیڈ روم میں ایک دیوار کے ساتھ تقریباً 6 فٹ چوڑی اور 8 فٹ اونچی لکڑی کی الماری بنی ہوئی تھی جس کے 3 دروازے تھے۔ ایک دروازے میں چابیوں کا گچھا بھی لٹکا ہوا تھا۔ وجدان نے چابی گھما کر وہ دروازہ کھول دیا۔ الماری کے اس حصے میں شگفتہ کے کپڑے ہینگروں میں ٹنگے ہوئے تھے، زیادہ تر ساڑیاں تھیں۔ نچلے حصے میں شیلفوں میں طے شدہ کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے دروازہ بند کر کے الماری کا دوسرا حصہ کھول لیا۔ اس الماری میں عابد علی کے کپڑے تھے۔ وجدان کچھ دیر ان کپڑوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے الماری کا تیسرا دروازہ کھول لیا۔ الماری کے اس حصے میں اوپر نیچے کئی شیلف بنے ہوئے تھے جس میں فائلیں اور رجسٹر وغیرہ سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ سب سے نیچے ایک دراز تھی۔ وجدان نے جھک کر وہ دراز کھول لی۔ پرتاپ سنگھ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وجدان جب سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر پرتاپ سنگھ چونک گیا۔ ارے بیٹا، یہ کیا؟ لاؤ یہ پستول مجھے دے دو۔ پرتاپ سنگھ بولا، نہیں چاچا۔ وجدان نے پستول پر مضبوطی سے گرفت جماتے ہوئے کہا،
یہ پستول میرے پاس ہی رہے گا۔ میں اس پستول کی گولیوں سے ان لوگوں کے سینے چھلنی کر دوں گا جنہوں نے میرے ماں باپ کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ پرتاپ سنگھ کو یوں لگا جیسے وجدان ایک دم جوان ہو گیا ہو۔ نہیں پتر، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ابھی یہ پستول تمہارے پاس رہنا مناسب نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا تو میں خود پستول تمہارے ہاتھ میں دوں گا۔ لاؤ اس وقت یہ مجھے دے دو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وعدہ چاچا؟ وجدان نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں وعدہ، پرتاپ سنگھ مسکرایا۔ وجدان نے پستول اس کے ہاتھ میں دے دیا اور مڑ کر دراز میں رکھی ہوئی چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ پرتاپ سنگھ قریب ہی کھڑا تھا۔ اس دراز میں اور بہت سی دوسری چیزوں کے علاوہ نیچے ایک پرانی سی ڈائری بھی رکھی ہوئی تھی۔ وجدان نے وہ ڈائری نکال لی اور وہ اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ پرتاپ سنگھ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ڈائری لے لی اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ ڈائری بہت پرانی تھی، اس کے کاغذ پیلے پڑ چکے تھے۔ پہلے صفحے پر عابد علی کا نام اور اس کے ساتھ لکھی ہوئی تاریخ دیکھ کر پرتاپ سنگھ چونک گیا۔ 12 سال پہلے کی تاریخ تھی۔ پرتاپ سنگھ کا خیال تھا کہ عابد علی چونکہ کاروباری آدمی تھا اس لیے اس ڈائری میں بھی حساب کتاب ہی ہوگا، لیکن جب اس نے اوراق پلٹے تو اسے ایک بار پھر چونک جانا پڑا۔ اس ڈائری میں حساب کتاب نہیں تھا بلکہ مختلف تاریخوں میں یادداشتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اس ڈائری میں تمہارے ڈیڈی کی یادداشتیں ہیں۔ پرتاپ سنگھ بولا، اگر تم اجازت دو تو میں اسے اپنے پاس رکھ لوں، پڑھنے کے بعد تمہیں لوٹا دوں گا۔ مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے چچا؟ وجدان نے کہا۔ پرتاپ سنگھ نے ڈائری بند کر کے بغل میں دبا لی اور وجدان کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر مکان میں گھومنے لگا۔ وہ 3-4 گھنٹوں تک اس مکان میں رہے اور جب باہر نکلنے لگے تو وجدان نے اپنا بستہ بھی اٹھا لیا تھا۔ اپنے گھر میں آ کر پرتاپ سنگھ نے ڈائری میز کی دراز میں رکھ دی اور ستر سنگھ کو بلا کر دوپہر کے کھانے کے بارے میں ہدایات دینے لگا۔ گھر میں صرف صبح کا ناشتہ تیار ہوتا تھا یا چائے بنتی تھی۔ کھانا ہوٹل ہی سے آتا تھا۔ 1:30 بجے کے لگ بھگ انہوں نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد وجدان قالین پر اپنی کتابیں پھیلا کر بیٹھ گیا اور پرتاپ سنگھ ٹیلی فون پر کسی سے بات کرنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب پرتاپ سنگھ وجدان والے کمرے میں آیا تو وہ قالین پر سو رہا تھا اور اس کے چاروں طرف کتابیں اور کاپیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ پرتاپ سنگھ کو ایک ضروری کام سے باہر جانا تھا۔ اس نے ستر سنگھ کو بلا کر گھر میں بٹھا دیا، کچھ ہدایات دیں اور باہر چلا گیا۔ اس کا اپنا دفتر لٹل انڈیا میں سیراگون روڈ کی بغل میں واقع ایک تنگ سی گلی میں تھا۔ اس علاقے میں آ کر یہی لگتا تھا جیسے کوئی ہندوستان کے قدیم علاقے میں آ گیا ہو۔ تنگ اور پرہجوم گلیاں، سامان سے بھری ہوئی دکانیں۔ پرتاپ سنگھ کا دفتر جس گلی میں تھا وہ بھی خاصی تنگ تھی۔ اس طرف زیادہ تر مرچ مسالوں اور کریانے کی دکانیں تھیں۔ ایک خستہ سے 2 منزلہ مکان کے گراؤنڈ فلور پر دکانیں تھیں۔ پہلی منزل پر پرتاپ سنگھ کا دفتر تھا اور اس سے اوپر والی منزل پر ایک ہندو فیملی رہائش پذیر تھی۔ پرتاپ سنگھ کئی روز بعد اپنے دفتر آیا تھا۔ وہ کام میں اس قدر مصروف ہوا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا۔ جب سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو دیوار گیر گھڑی 8 بجا رہی تھی۔ وہ کھاتے بند کرتا ہوا ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا بھائی اوتار سنگھ، وہ اپنے منشی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، صبح سب سے پہلے تم کل آنے والا کنسائنمنٹ کلیئر کروا لینا، میں دوپہر کے بعد چکر لگاؤں گا۔ وہ دفتر سے نکل کر تنگ سی گلیوں میں چلتا ہوا سیراگون روڈ پر اس پارکنگ لاٹ پر آ گیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے انجن سٹارٹ کیا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک آواز سن کر اچھل پڑا، یہاں سے تم سیدھا چائنا ٹاؤن چلو گے؟ نہیں، اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھے بیٹھے رہو اور گاڑی آگے بڑھاؤ۔ پرتاپ سنگھ کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ کون ہو بھائی تم میری گاڑی میں؟ بولو مت، گاڑی چلاؤ، غرائی ہوئی آواز میں کہا گیا۔
وہ جو کوئی بھی تھا، بات اگرچہ اردو میں کر رہا تھا لیکن لہجہ چینی تھا۔ پرتاپ سنگھ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پارکنگ لاٹ سے نکل کر سڑک پر آتے ہوئے اس نے سامنے لگے ہوئے آئینے کا زاویہ درست کرنے کی کوشش کی، مگر پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے پستول کی نال اس کے ہاتھ پر ماری۔ پرتاپ سنگھ کے منہ سے اوہ کی آواز نکلی اور وہ زور زور سے ہاتھ جھٹکنے لگا۔ آرام سے بیٹھا رہے جانور دیا پترا، وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر بولا۔ گاڑی چلاتے رہو خاموشی سے، وہ شخص ہرایا، اور اس کے ساتھ ہی پستول کی نال پرتاپ سنگھ کی گردن سے لگ گئی۔ پرتاپ سنگھ ایک بار پھر گہرا سانس لے کر رہ گیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ سڑکوں پر ٹریفک تھا۔ پرتاپ سنگھ کار ڈرائیو کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی ایسا موقع تلاش کر رہا تھا کہ اس شخص کے خلاف کوئی جوابی کارروائی کر سکے، لیکن کوئی ایسا موقع نہیں مل سکا۔ چائنا ٹاؤن کی طرف آنے کے لیے اسے ایک طویل چکر کاٹنا پڑا تھا۔ کار اس وقت کیرن ہل روڈ پر تھی۔ یہ زیادہ تر رہائشی علاقہ تھا، سڑکوں پر ٹریفک زیادہ نہیں تھا۔ پرتاپ سنگھ نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا وہ شخص آگے کو جھکا ہوا تھا اور پستول کی نال اس نے پرتاپ سنگھ کی گردن سے لگا رکھی تھی۔ اے کیا کرتا ہے، گاڑی آہستہ چلاؤ، وہ شخص غرایا۔ رفتار بتانے والی سوئی اس وقت 55 اور 60 کے درمیان تھرک رہی تھی۔ پرتاپ سنگھ نے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اسٹیئرنگ پر جما دیے اور پوری قوت سے بریک لگا دیا۔ بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز فضا میں گونجی۔ کار سڑک پر ڈٹو کی طرح گھوم گئی۔ زوردار جھٹکا لگنے سے پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا وہ شخص اچھل کر اگلی سیٹ کی پشت سے ٹکرایا۔ پرتاپ سنگھ بڑی پھرتی سے اپنی سیٹ پر گھوم گیا۔ اس نے گھومتے ہی اس شخص کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس شخص کا ہاتھ دروازے پر لگا۔ اتفاق سے اس کا ہاتھ ہینڈل پر تھا۔ اس نے 2 انگلیاں اندر ڈال کر ہینڈل اٹھا دیا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھل گیا۔ وہ شخص مچھلی کی طرح پرتاپ سنگھ کے ہاتھوں سے پھسل کر دروازے کی طرف باہر گرا۔ پرتاپ سنگھ تیزی سے پلٹا۔ اس نے بھی دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی۔ زمین پر گرا ہوا وہ شخص سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے پرتاپ سنگھ کو کار سے اترتے ہوئے دیکھا تو فائر کر دیا۔ گولی پرتاپ سنگھ کی پگڑی کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ پرتاپ سنگھ بڑی تیزی سے نیچے جھکا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لات گھما دی تھی۔ پیر کی ٹھوکر اس شخص کے پستول والے ہاتھ پر لگی اور پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں اڑتا ہوا دور جا گرا۔ پرتاپ سنگھ نے دوسری ٹھوکر مارنا چاہی، مگر اس شخص نے دونوں ہاتھوں سے اس کا پیر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا تھا۔ پرتاپ سنگھ لڑکھڑاتا ہوا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکتا، اس شخص نے پرتاپ سنگھ پر چھلانگ لگا دی۔ وہ شخص اگرچہ دبلا پتلا تھا، مگر اس میں بلا کی طاقت بھری ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پرتاپ سنگھ کا گلا دبوچ رکھا تھا۔ پرتاپ سنگھ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا گلا کسی آہنی شکنجے میں پھنس گیا ہو۔ اسے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھ اس شخص کی کلائیوں پر جما دیے اور اپنے گلے پر اس کی گرفت چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی ایک ٹانگ موڑ کر پیر اس شخص کے پیٹ پر رکھا اور پوری قوت سے اسے اوپر اٹھانے لگا۔ وہ شخص پرتاپ سنگھ کے اوپر سے ہوتا ہوا پشت کے بل پیچھے گرا۔ پرتاپ سنگھ بڑی پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے بھی اٹھنے میں بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ پرتاپ سنگھ نے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر کھڑی ہتھیلی سے وار کیا۔ چوب اس شخص کے کندھے سے ذرا نیچے بازو پر لگا۔ پرتاپ سنگھ نے دوسرا وار کیا، مگر اس شخص نے بڑی تیزی سے ایک ہاتھ سے بلاک کیا اور دوسرے ہاتھ سے وار کر دیا۔ کھڑی ہتھیلی کا وار پرتاپ سنگھ کے بائیں کندھے پر لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وزنی ہتھوڑے سے ضرب لگائی گئی ہو۔ تکلیف سے وہ نیچے جھک گیا تھا، لیکن فوراً ہی سنبھل گیا۔ وہ شخص بھی سنبھل چکا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے نکال لیے تھے۔ اس کے انداز کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا
کہ وہ بھی مارشل آرٹ کا ماہر ہے۔ وہ پرتاپ سنگھ پر حملے کے لیے پر تول رہا تھا، لیکن پرتاپ سنگھ نے موقع دیے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے دائیں ٹانگ کو اس طرح حرکت دی تھی جیسے اسٹریٹ کک لگانا چاہتا ہو۔ دوسرے شخص نے اسٹریٹ کک سے بچنے کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کی، مگر پرتاپ سنگھ اسٹریٹ کک لگانے کی بجائے بڑی تیزی سے اپنی جگہ پر گھوم گیا۔ اس کی اسپن کک اس شخص کی پسلیوں پر لگی، وہ بل بلا کر لڑکھڑا گیا۔ پرتاپ سنگھ نے ایک اور اسپن کک لگائی، وہ شخص نیچے گرا۔ پرتاپ سنگھ کو تیسرا وار کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ شخص کسی طاقتور اسپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس نے بڑی قوت سے پرتاپ سنگھ کے سینے پر فلائنگ کک لگائی تھی۔ پرتاپ سنگھ لڑکھڑاتا ہوا پشت کے بل گرا۔ وہ شخص پرتاپ سنگھ پر حملہ کرنے کے لیے پھر آگے بڑھا، لیکن ٹھیک اسی وقت ایک کار اس سڑک پر مڑی۔ وہ دونوں کار کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں نہا گئے۔ وہ شخص ایک جھٹکے سے رک گیا۔ اس نے کار کی طرف دیکھا اور پھر پرتاپ سنگھ پر حملہ کرنے کے بجائے ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ ایک بنگلے کی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ کار بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ رک گئی۔ 3 آدمی نیچے اتر کر پرتاپ سنگھ کی طرف دوڑے، جو اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک آدمی نے اسے سہارا دے کر اٹھا دیا۔ وہ تینوں ہندوستانی تھے۔ کیا ہوا؟ کون ہو تم اور وہ کون تھا؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ شرافت کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، پرتاپ سنگھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ اس لڑائی میں اس کی پگڑی سر سے گر گئی تھی اور لمبے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے بالوں کو سمیٹ کر سر کے اوپر جوڑا بنایا اور زمین پر پڑی ہوئی پگڑی سر پر جما لی۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ آدمی کون تھا جو تمہیں مار رہا تھا؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ وہی تو بتا رہا ہوں بھائی جی کہ شرافت کا زمانہ ہی نہیں رہا، پرتاپ سنگھ نے جواب دیا۔ اس بندر نے لفٹ مانگی تھی، میں نے اسے کار میں بٹھا لیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے سڑک سنسان دیکھی تو پستول نکال لیا۔ وہ مجھے لوٹنا چاہتا تھا، لیکن بھائی جی اپنی محنت کی کمائی کوئی آسانی سے تو کسی کے حوالے نہیں کرتا نا۔ میں نے اسے زیر کر ہی لیا ہوتا، لیکن آپ لوگوں کی گاڑی اس طرف مڑتے دیکھ کر بھاگ گیا۔ اچھا ہوا بھاگ گیا، ورنہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیتا۔ ایک اور آدمی نے کہا۔ آپ کو چاہیے کہ فوراً پولیس کو اطلاع دیں۔ پولیس میں رپورٹ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ پرتاپ سنگھ کپڑے جھاڑتے ہوئے بولا۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے ہی اس کی شکل اچھی طرح نہیں دیکھی تھی، پولیس کیسے تلاش کرے گی اسے؟ بہرحال آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کی وجہ سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ وہ لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ پرتاپ سنگھ ادھر ادھر گھوم کر کچھ تلاش کرنے لگا۔ بالآخر اسے حملہ آور کا وہ پستول مل گیا جو اس کی کار سے چند گز دور پڑا تھا۔ اس نے پستول اٹھا کر چیک کیا اور پھر جیب میں رکھ لیا۔ پتر جی، اب تمہارے اسی پستول کی گولیاں تمہارے جسم میں اتاروں گا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا کار میں بیٹھ گیا اور انجن اسٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ اس وقت کیرن ہل روڈ پر تھا۔ اگلے موڑ پر اس نے گاڑی بائیڈ فورڈ روڈ پر موڑ دی اور اس سڑک پر ہوتا ہوا آرچرڈ روڈ پر پہنچ گیا۔ پرتاپ سنگھ کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ یہ آدمی پہلے سے اس کی کار میں چھپا ہوا تھا، جس سے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اس کا تعلق دارا گروپ سے تھا۔ دارا یقیناً اس بات سے باخبر ہوگا کہ وجدان اس کی تحویل میں ہے۔ وجدان اس لرزہ خیز واردات کا واحد چشمدید گواہ تھا اور دارا کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ وہ اسے یقیناً اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ مکان پر پولیس کا پہرا تھا، 2 پرائیویٹ گارڈز بھی موجود تھے۔ وہاں وہ حملہ کرنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے غالباً یہی سوچا ہوگا کہ پرتاپ سنگھ کو قابو میں کیا جائے اور پھر اس کے ذریعے وجدان کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا جائے گا، لیکن اس کا یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ دارا نے پرتاپ سنگھ کو پکڑنے کے لیے جو آدمی بھیجا تھا، اسے خود ہی
اپنی جان چھڑا کر بھاگنا پڑا تھا۔ وہ آدمی پرتاپ سنگھ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، لیکن اب پرتاپ سنگھ کو وجدان کی طرف سے پریشانی ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اچانک ہی یہ خیال آیا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دارا نے ایک طرف اسے اغوا کرنے کی کوشش کی ہو اور دوسری طرف وجدان کو اٹھانے کے لیے اس کے مکان پر حملہ کر دیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ جب وہ اپنے مکان والی گلی میں داخل ہوا تو اسے اطمینان ہوا، گلی میں کسی گڑبڑ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے کار اپنے بنگلے کے سامنے روک لی اور انجن بند کر کے نیچے اتر آیا۔ ایک پولیس والا گیٹ کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا رائفل کندھے پر لٹکائے اس کے آس پاس ہی ٹہل رہا تھا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ خیریت ہے نا؟ یہاں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ پرتاپ سنگھ نے پوچھا۔ نو سر، ایک پولیس والے نے جواب دیا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوا، سب اوکے ہے۔ پرتاپ سنگھ گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سین سے گزرتے ہوئے اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس کا ایک باڈی گارڈ چھت پر منڈیر کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف ہاتھ ہلاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ وجدان اور سویتر سنگھ لاؤنج میں قالین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وجدان کی کتابیں بکھری ہوئی تھیں اور وہ ایک کاپی پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اوئے سویتر سنگھ، پرتاپ سنگھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پڑھ لے اوئے، تو بھی کچھ پڑھ لے، اس بچے سے ہی کچھ پڑھ لے۔ سردار جی، سویتر سنگھ مسکراتے ہوئے بولا، میرے تو پیو نے نہیں پڑھا تو میں پڑھ کر کیا کروں گا؟ تم کھوتے کے کھوتے ہی رہو گے۔ پرتاپ سنگھ بولا، اچھا جا چائے بنا کر لا۔ وہ وجدان کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ پرتاپ سنگھ کو بہرحال اس بات کی خوشی تھی کہ پڑھائی شروع کر دینے سے وجدان کا دھیان بٹ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد سویتر سنگھ چائے بنا کر لے آیا۔ اس نے ان دونوں کے سامنے ایک ایک کپ رکھ دیا اور تیسرا کپ خود لے لیا۔ سردار جی، وہ پرتاپ سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لگتا ہے کپڑوں سمیت کسی سے کشتی لڑ کے آ رہے ہو۔ ہاں، پرتاپ سنگھ نے جواب دیا، راستے میں ایک کانگڑی پہلوان مل گیا تھا، اس نے کشتی کے لیے چیلنج کر دیا اور مجھے کپڑے اتارنے کا موقع نہیں مل سکا۔ کشتی کا فیصلہ کیا ہوا سردار جی؟ سویتر سنگھ نے پوچھا۔ فیصلہ کیا ہونا تھا؟ پرتاپ سنگھ بولا، وہ کانگڑی پہلوان بھاگ گیا اور میں سڑک پر کھڑا کپڑے جھاڑتا رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہاں، پرتاپ سنگھ نے اس کی بات کاٹ دی، مطلب وہی ہے جو تم سمجھ رہا ہے، اب بات کو آگے نہ بڑھا۔ سویتر سنگھ خاموش ہو گیا۔ تقریباً 9:30 بجے کے لگ بھگ پرتاپ سنگھ نے سنگاپور شاپنگ سینٹر میں واقع ایک ریسٹورنٹ کو فون کر کے اپنے اور وجدان کے لیے کھانا منگوا لیا۔ ریسٹورنٹ کا مینیجر بھی سکھ ہی تھا اور پرتاپ سنگھ کو اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے وہ فون کرنے پر کھانا پیک کر کے فوراً ہی بھیج دیا کرتا تھا۔ سویتر سنگھ وغیرہ اپنے لیے کھانا خود ہی لے آیا کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وجدان اور پرتاپ سنگھ باتیں کرتے رہے۔ 11 بجے کے لگ بھگ وجدان سو گیا۔ پرتاپ سنگھ کو عابد علی کی ڈائری کا خیال آ گیا۔ اس نے میز کی دراز سے ڈائری نکال لی اور پلنگ پر نیم دراز ہو کر پڑھنے لگا۔ 12 سال پہلے جب عابد علی سنگاپور آیا تھا تو پرتاپ سنگھ نے اسے یہاں سیٹل ہونے میں بڑی مدد دی تھی۔ عابد علی نے اسے اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، لیکن اب عابد علی کی ڈائری پڑھتے ہوئے پرتاپ سنگھ اپنے آپ میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ عابد علی نے اپنے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا وہ سب کچھ سچ تھا، لیکن اس ڈائری سے اسے ایسے سنسنی خیز انکشافات ہو رہے تھے کہ پرتاپ سنگھ دنگ رہ گیا۔ عابد علی کی ڈائری کی تحریر ایک طرح کی سرگزشت تھی۔ اس تحریر کے مطابق عابد علی لاہور کے ایک نواحی گاؤں رکھاں والی کا رہنے والا تھا۔ یہ گاؤں پاک بھارت سرحد پر واقع تھا۔ سرحد کے دوسری طرف ضلع امرتسر کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا
تقسیم ہند سے پہلے ان دونوں بستیوں کے لوگوں میں بڑے خوشگوار تعلقات تھے اور یہ تعلقات ملک تقسیم ہونے کے بعد بھی قائم رہے تھے۔ عابد علی کا باپ چودھری حاکم علی ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ اس کی زمین سرحد پر تھی، بعض کھیت تو سرحد سے ملے ہوئے تھے۔ ملک رمضان اس گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار تھا۔ اس کی زمینیں اگرچہ گاؤں کے دوسری طرف تھیں، لیکن وہ سرحد کے ساتھ والی کچھ زمین بھی خریدنا چاہتا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ چودھری حاکم علی سے بات کی تھی کہ وہ سرحد سے ملے ہوئے چند کھیت اس کے ہاتھ فروخت کر دے، لیکن چودھری حاکم علی اور اس بات پر آمادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ملک رمضان سرحد سے ملی ہوئی وہ زمین کیوں خریدنا چاہتا ہے۔ ملک رمضان کے سرحد کے دوسری طرف واقع بھارتی گاؤں رامپور کے چودھری کرم داس سے بہت گہرے تعلقات تھے۔ وہ رات کی تاریکی میں چوری چھپے سرحد پار کر کے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے تھے۔ ملک تقسیم ہونے کے بعد سرحد کے دونوں طرف بہت سے مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ اس صورتحال کا فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا تھا جنہیں صرف اور صرف اپنا فائدہ عزیز تھا۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ دوسروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ سرحد کی پٹی قائم ہو جانے کے بعد ایسے ہی لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا۔ ملک رمضان کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ نقصان کسی فرد کو پہنچ رہا ہے یا اجتماعی طور پر پوری قوم یا پورا ملک اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ ملک تقسیم ہونے کے بعد دونوں طرف جو گھمبیر مسائل پیدا ہوئے تھے، ان کا فائدہ انہی لوگوں نے اٹھایا تھا۔ ملک رمضان اور کرم داس نے سرحد پر کاروبار شروع کر دیا تھا۔ غیر قانونی طور پر مال سرحد کے ادھر ادھر لے جانے کو وہ لوگ بزنس ہی کہتے تھے۔ ان کا یہ بزنس پہلے محدود پیمانے پر تھا، پھر اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ ملک رمضان پہلے سرحد پار کرنے کے لیے دوسروں کی زمین استعمال کرتا تھا۔ اسمگلنگ کا دھندا ترقی کر گیا تو اس نے چودھری حاکم علی کو زمین خریدنے کی کوشش شروع کر دی۔ پہلے وہ دوستانہ انداز میں بات کرتا رہا، پھر دباؤ ڈالنے لگا۔ اس نے گاؤں کے دوسرے لوگوں کے ذریعے بھی دباؤ ڈلوانے کی کوشش کی۔ وہ اگرچہ اصل سے دگنی قیمت دے رہا تھا، مگر چودھری حاکم علی کسی قیمت پر بھی اپنی زمین بیچنے کو تیار نہیں تھا۔ اپنی ان کوششوں میں ناکام ہونے کے بعد ملک رمضان اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ دھمکیاں تو وہ دیتا ہی رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے حاکم علی کا کھلیان جلا دیا۔ عابد علی ان دنوں لاہور کے اسلامیہ کالج میں زیر تعلیم تھا۔ لاہور میں بھی ان کا ایک گھر تھا۔ عابد علی فائنل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ اگرچہ ہفتے میں ایک بار گاؤں آ جایا کرتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ امتحان دینے کے بعد مستقل طور پر گاؤں آ جائے گا اور کھیتی باڑی سنبھال لے گا۔ امتحان ختم ہونے کے بعد وہ گاؤں جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے وہ اندھوناک اطلاع ملی جس نے اس کی دنیا اندھیر کر دی۔ اس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ اطلاع دینے والے نے بتایا تھا کہ چودھری حاکم علی صبح سویرے اپنے کھیتوں پر کام کر رہا تھا کہ چند گھوڑا سوار وہاں آ گئے۔ انہوں نے چہروں پر ڈھاٹے باندھ رکھے تھے۔ انہوں نے آتے ہی فائرنگ شروع کر دی، جس سے چودھری حاکم علی اور دو مزارے موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔